ایک اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 الصائم حتی یفطر، فرمایا کہ نمبر 1 پہلا وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے، تو جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ امام العادل، اور نیک اور عادل جو بادشاہ ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ ودعوت المظلوم، اور تیسرا جو ہے مظلوم کی دعا وہ اللہ رب العزت جو ہے رد نہیں فرماتے، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ رب العزت اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگرچہ کچھ دیر سے ہو جائے، اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ اس میں دیر ہو جائے، لیکن میں تیری مدد کروں گا ضرور۔ تو یہ 3 آدمیوں کا اللہ نے ذکر کیا، جن میں سے ایک اللہ رب العزت نے روزے دار کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہم بھی جب روزہ رکھیں تو زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، طرح طرح کی دعائیں، جون سی دعا ذہن میں آئے وہ دعا مانگو اللہ رب العزت سے، بشرطے کہ وہ معاصی کی نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو۔ یا اچھا ایک بات یہاں پہ اور ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت بار بار فرماتے ہیں نا کہ میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، میرے سے مانگو۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو بندہ کیا ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تو میری دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کے بندو تم اللہ سے مانگتے رہا کرو، مانگتے رہا کرو۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ جو چیز بندہ دعا میں اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، کبھی تو اللہ رب العزت وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو سامنے نظر آ گیا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اور کبھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ وہ چیز عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی اس کے اوپر، بندے کے اوپر آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں ہم سے وہ بیماری ختم کر دیتا ہے، تکلیف ختم کر دیتا ہے، آزمائش جو آنے والی ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ ہم سے اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی نہ ملے، دنیا کے اندر اس سے کوئی مصیبت بھی دور نہ ہو، تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب اور نیکیاں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت جب ان کا نامہ اعمال سامنے کرے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تیری ہی نیکی ہے۔ بندہ قرض کرے گا یا اللہ میں نے تو نہیں یہ کی تھی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں وقت میں تو نے میرے سے فلاں چیز مانگی تھی، یا اللہ مانگی تھی، اور فلاں وقت میں فلاں چیز مانگی تھی، یا اللہ مانگی تھی۔ اللہ رب العزت اس کو یاد دلائے گا کہ تو نے فلاں وقت میرے سے دعا کی، اس فلاں چیز کی دعا کی تھی، فلاں وقت میں فلاں چیز کی، فلاں وقت میں فلاں چیز کی۔
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ چیزیں تیرے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے میں نے جو ہے ان چیزوں کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں داخل فرما دی ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت انسان یہ کہے گا کاش کہ میری کسی دعا کا بھی بدلہ اللہ مجھے دنیا میں عطا نہ کرتے، میرا آخرت میں میرے لیے وہ ذخیرہ کر دیتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کے بدلے میں جو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اجر و ثواب دیکھ کے انسان یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کسی دعا کا بھی بدلہ نہ ملتا، کیونکہ اللہ رب العزت وہ بدلہ جو اس کو عطا کرے گا وہ بدلہ ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کتنا اجر اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات طلب کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کو طلب کرو، جہنم سے جو ہے پناہ چاہو، جنت کو طلب کرنے کی اور جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔